الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بدعتی کی استقامت اس کے عمل اور عقیدے کے سلیم ہونے کی دلیل نہیں۔ سوال کیا گیا ہے، کیا کسی بدعتی کا باجماعت نماز کا پابند ہونا اور اطاعت پر استقامت اختیار کرنا اس کے عقیدے اور اعمال کی اصلاح کی نشانی اور دلیل ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی حالت کیا ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ بلا شک و شبہ اس کے متعلق واجب اور ضروری موقف تو یہی ہے کہ بدعات کا رد کیا جائے اور اس سے روکا جائے، اور یہ واضح کیا جائے کہ یہ استقامت اور قصد سے خارج ہے۔ اس کے انکار اور اسے روکنے میں کوئی سستی اور تساہل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کسی نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ مردود ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1718۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اہل عرب کا کہنا ہے یہاں رد مردود کے معنی میں ہے، اور اس کا معنی ہے کہ وہ عمل باطل ہے، اس کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ حدیث ایک اسلامی اصول و قواعد میں سے ایک عظیم قاعدہ اور اصول ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جوامع الکلم میں سے ہے، اور یہ ہر بدعت اور گھڑی ہوئی چیز کے مردود ہونے میں صریح اور واضح حدیث ہے۔ اس حدیث کو حفظ کرنا ضروری ہے، اور منکرات اور برائیوں کو ختم کرنے کے لیے استدلال کرنے میں اس حدیث کا استعمال ضروری ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح مسلم للنووی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 16۔ کسی بدعتی شخص کے ظاہر سے کہ وہ عبادت یا حسن خلق کا بہت اہتمام کرنے والا ہے، اس سے شرعی موقف میں تبدیلی نہیں ہوگی، اور یہ چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا عقیدہ اور عمل بھی صحیح ہے۔ اول، اس لیے کہ ہمیں اس کے خاتمے کا علم نہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، متفق علیہ۔ دوم، مسلمان کو بعض اوقات کسی خیر و بھلائی کی توفیق دی جاتی ہے اور دوسری خیر و بھلائی سے محروم بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے دلائل بہت سارے ہیں۔ نمبر 1، سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک جنگ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور مشرکوں کا آمنا سامنا ہوا اور لڑائی ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پڑاؤ میں آئے اور دوسرے اپنے پڑاؤ میں چلے گئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں سے ایک شخص تھا جو کسی بھی اکیلے اور لشکر سے علیحدہ مشرک کو دیکھتا اسے اپنی تلوار سے مار ڈالتا۔ تو صحابہ کہنے لگے، آج ہم میں سے کسی نے بھی اس طرح لڑائی نہیں کی اور کام نہیں آیا جس طرح اس نے کفایت کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رہا یہ شخص تو یقیناً یہ جہنمی ہے۔ چنانچہ ایک شخص کہنے لگا کہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ تو وہ شخص اس کے ساتھ ہو لیا۔ جب وہ کھڑا ہوتا تو وہ بھی اس کے ساتھ ٹھہر جاتا، اور جب وہ تیز چلتا تو وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ تیز چلتا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ آدمی بہت شدید زخمی ہو گیا، اور اس نے مرنے میں جلد بازی سے کام لیتے ہوئے اپنی تلوار زمین پر کھڑی کر کے اس کی نوک اپنے سینے میں رکھی اور تلوار پر وزن ڈال کر اپنے آپ کو قتل کر لیا۔ تو وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا ہوا؟ اس شخص نے عرض کیا، جس شخص کا ابھی آپ نے تذکرہ فرمایا تھا کہ وہ آگ والوں میں سے ہے اور لوگوں نے اس کو بہت بھاری اور بڑا خیال کیا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ میں اس کے متعلق تمہارے لیے ضرور خبر لے کر آؤں گا، لہٰذا میں اس کے پیچھے پیچھے رہا حتیٰ کہ وہ شدید زخمی ہوا، اور اس نے موت میں جلدی کرتے ہوئے اپنی تلوار کو زمین میں سیدھا کھڑا کر کے تلوار کی نوک سینے میں رکھ کر اوپر وزن ڈال کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا، یقیناً آدمی کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو لوگوں کی نگاہ میں اہل جنت کا عمل ہوتا ہے، حالانکہ وہ اہل جہنم میں سے ہوتا ہے، اور کوئی شخص لوگوں کی نظر میں جہنمیوں والا عمل کرتا ہے لیکن وہ اصلاً جنتی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2898، صحیح مسلم حدیث نمبر 112۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس میں اعمال کے دھوکے کھانے سے بچنے کا کہا گیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح مسلم للنووی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126۔ نمبر 2، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، روز قیامت سب سے پہلے جس شخص کا فیصلہ اور حساب ہوگا وہ شہید ہے، اسے لایا جائے گا اور اسے اللہ اپنی نعمتوں کی پہچان کروائے گا، اور وہ پہچان لے گا۔ اللہ فرمائے گا، تو نے اس دنیا میں کیا کیا؟ تو وہ جواب دے گا، میں نے تیری راہ میں لڑائی کی حتیٰ کہ مجھے شہید کر دیا گیا۔ اللہ فرمائے گا، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے تو لڑائی اس لیے کی تھی کہ تجھے بہادر اور شجاع کہا جائے، تو وہ دنیا میں کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر آگ میں پھینک دیا جائے گا،
اور وہ شخص جس نے تعلیم حاصل کی اور دوسروں کو تعلیم دی اور قرآن مجید پڑھا، اسے لایا جائے گا اور اسے بھی نعمتوں کی پہچان کرائی جائے گی، وہ ان کی پہچان کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس میں تو نے کیا کیا؟ تو وہ جواب دے گا میں نے علم حاصل کیا اور دوسروں کو تعلیم دی اور تیری راہ میں قرآن مجید پڑھا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو علم اس غرض سے حاصل کیا تھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن مجید اس لیے پڑھا تھا کہ تجھے قاری کہا جائے، تو یہ چیز دنیا میں ہو چکی ہے۔ اس کے متعلق حکم دیا جائے گا اور اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور وہ شخص جسے اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نواز رکھا تھا اور اسے ہر قسم کا مال دیا ہوا تھا، اسے روز قیامت لایا جائے گا اور نعمتوں کی پہچان کرائی جائے گی، وہ ان کی پہچان کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کا تو نے کیا کیا؟ تو وہ جواب دے گا جس راہ میں تو خرچ کرنا پسند کرتا تھا میں نے اس راہ میں خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو یہ کام اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، تو یہ دنیا میں کہہ دیا گیا۔ اسے بھی حکم دیا جائے گا اور چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1905۔ ایک اور مثال ہے جس میں بیان ہوا ہے کہ ظاہر کی اصلاح سے اللہ کے ہاں قبولیت لازم نہیں ہوتی۔ نمبر 3، اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ خارجیوں کا گروہ نکلے گا اور یہ بدعتی ہوں گے، ان کے خلاف ہمیں لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ عبادت کریں گے۔ اس کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا اس امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو اپنی نمازوں کی بنسبت تمہاری نمازوں کو حقیر جانیں گے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے جو ان کے حلقوم سے نیچے نہیں جائے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6931۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1064۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عبادت میں اجتہاد کرنے کا وصف دیا کہ وہ بہت عبادت گزار ہوں گے، حتیٰ کہ صحابہ اکرام کی نمازوں کا ان خارجیوں کی نمازوں سے موازنہ کیا جائے تو وہ حقیر لگیں گے، لیکن اس کے باوجود بتایا گیا کہ وہ دین سے نکل جائیں گے۔ بعض اوقات اجتہاد میں غلطی کی وجہ سے آدمی بدعت میں پڑ جاتا ہے، وہ جان بوجھ کر عمدن مخالفت اور بدعت کا ارتکاب نہیں کرتا، ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش کر معاف کر دے گا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں بڑے اہل علم ائمہ کرام کی اچھائیاں جب زیادہ ہوں اور ان کے بارے میں حق کی تلاش کا علم ہو جائے اور ان کا علم بھی وسیع ہو اور ان کی ذکاوت و فطانت ظاہر ہو اور نیکی ورع اور تقوی اور سنت کی اتباع معروف ہو تو ان کی غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں۔ ہم انہیں گمراہ نہیں کہیں گے اور انہیں پھینک نہیں دیں گے اور ان کی اچھائیاں بھلا نہیں دیں گے، اور نہ ہی ان کی بدعت و غلطی میں ہم ان کے پیچھے چلیں گے، ہم ان کی توبہ کی امید کریں گے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سیر و اعلام النبلاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 271۔ مومن میں خیر و شر جمع ہو سکتا ہے، اس لیے اس میں جو خیر و بھلائی پائی جاتی ہے اس پر وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، اور اس میں جو برائی پائی جاتی ہے اس کی مذمت کی جائے، لیکن یہ سب اسے واضح و نصیحت کرنے کے بعد ہونا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 75093۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔